ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی حیرت انگیز قسم کے جو حقیقت ہے، جو یورپ کے تاریخی حقائق ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ کو یہ جان کے شدید حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ یورپ میں ایک وہ وقت تھا جب یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ یورپ جس کو ہم بڑا نفاست پسند، جس کو بڑے ہم سلیقہ شعار صفائی پسند سمجھتے ہیں، کہ ان کی تاریخ ہی کتابوں میں یہ بات بالکل درج ہے کہ یورپ کے جو بادشاہ تھے وہ نہانے کو کفر قرار دیتے تھے اور یورپ میں نہانے پر پابندی تھی۔ اور حالت یہ تھی کہ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہاردیم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے کہا ہے کہ فرانس کے بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، جو بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فلزان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ قیصر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے کھڑے شاہی محل کی دیواروں پر پیشاب کر دیتا تھا اور کوئی استنجا نہیں کرتا تھا، اور یہ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلیپ نوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ اس کی بیٹی جو ایزابیل تھی، اس نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جب تک ان شہروں کا محاصرہ نہیں کر لیں گی وہ نہائے گی نہیں، اور وہ کتنے برس گزر چکے تھے وہ نہیں نہائی تھی۔ فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مکروز ہیں۔ انہوں نے ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دڑنگے تھے اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ آج یورپ نے ہر وہ چیز اختیار کی ہے جو اسلام نے بیان کی ہے، اور مسلمان ہر وہ چیز اختیار کر رہے ہیں جس سے اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ان کے عوام کی نہیں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر ہمیں ان کے بادشاہوں جیسے حکمران ملے تو آج ہمارا حال دیکھ لیجئے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھی، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھی۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ ایڈن یورپیوں سے لڑتے ہوئے گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس دیتے تھے، کیونکہ یورپیوں کی تلواروں سے زیادہ ان کی بو تیز ہوتی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا یورپ کا حال، یہ تھی یورپ کی تاریخ۔ آج ہم جس کو بڑا صفائی پسند، نفاست پسند اور سلیقہ شعار سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں اسلام سے سیکھی، اور آج ہم اسلام کے جو مروجہ اصول ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں، اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ وہ جو سادگی تھی، جو صفائی پسندی تھی، اور جو ایک ہمدردی خلوص اخلاق تھا، وہ ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔